نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر صحیح طور پہ اخلاص کے ساتھ عوام میں بیان کی جائے، یقین جانیے کم ہمت لوگ باہمت ہو جاتے ہیں، بزدل لوگ بہادر ہو جاتے ہیں، بے عمل لوگ باعمل بن جاتے ہیں، مردہ دل لوگ زندہ دل ہو جاتے ہیں، کنجوس لوگ سخی ہو جاتے ہیں، موت سے ڈرنے والے لوگ موت کی آنکھوں میں آنکھیں لڑانے والے ہو جاتے ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ من و عن بیان کی جائے، مگر بڑے افسوس کی بات یہ ہے آج کل مروج خطبہ واعظین کا دور ہے۔ جیسے عام لوگ لیلا مجنوں کی کہانیوں میں اپنی طرف سے تراشتے ہیں کہانیاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ایسے ایسے واقعات جوڑ دے جن کا سیرت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ان کی بات تو ایسے ہے جیسا ریشم کے کپڑے میں ٹاٹ کے کپڑے کا پیمن لگانا، جیسا کہ پھول کے مالا میں کانٹے جوڑنا، جیسا کہ مشک و عنبر کی خوشبو میں مٹی کا تیل ملانا۔ میرے نبی کی سیرت کو کسی اور واقعے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک ایک واقعہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی مبارک زندگی کے 10 سالوں میں یعنی مدنی دور میں 27 جنگوں میں خود شرکت کی ہے، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں جتنا بھی آپ کو ترقی یافتہ قومیں ملے، ساری خوبیاں ایک انسان میں جمع نہیں ہوتی۔ اگر ایک بندہ ماہر تجارت ہے، ضروری نہیں وہ جنگ کا سپہ سالار بھی ہو۔ اگر ایک جنگ کے میدان کا سپہ سالار ہے، ضروری نہیں کہ وہ تزکیہ کرنے والا بھی ہو۔ اور ایک آدمی ذاکر شاغل ہے، ضروری نہیں کہ وہ آدمی حکیم اور طبیب بھی ہو۔ یہ خوبیاں، یہ کمالات اللہ نے صرف اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں کہ حضور ایک ماہر کامل طبیب بھی ہیں، حضور ایک کامیاب سپہ سالار بھی ہیں، حضور ایک کامل اکمل تاجر بھی ہیں، حضور کامل اکمل مربی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزکی بھی ہیں۔ اللہ نے ساری صفات اپنے حبیب پیغمبر میں جمع فرمائی تھی۔ 27 جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے، اور 60 جنگوں میں اللہ کے نبی خود تو نہیں گئے، اصحاب پیغمبر کو روانہ فرمایا۔ یوں 10 سالہ مدنی دور کے اندر کوئی 87 سے 88 جنگیں لڑی گئی۔ یہاں ایک جنگ ہو جائے تو ملک کے دیوالیہ نکل جاتے ہیں۔ 10 سالوں میں 88 جنگیں ہوئی۔ 120 بندے مدینے میں گئے تھے جب حضور کا انتقال ہوا۔ 9 لاکھ مربع میل پہ اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سن 3 ہجری 7 شوال المکرم 23 مارچ 625 عیسوی کا سال چل رہا تھا۔ اور یہ جنگ کیوں پیش آئی؟ یہ جنگ بدر کی وجہ سے پیش آئی۔ 1 سال پہلے بدر کے اندر مکے کے 70 کافر مارے گئے، 70 کافر گرفتار ہوئے۔ پھر ان کو چھڑانے کی خاطر 2.5 لاکھ درہم فدیہ دیا گیا۔ تو 70 کافر کا مارے جانا یہ بھی مشرکین مکہ کے لیے ذلت، 70 بندوں کا گرفتار ہونا یہ بھی مشرکین مکہ کے لیے ذلت، 70 بندوں کو چھڑانے کے لیے 2.5 لاکھ درہم بھیجنا یہ بھی مشرکین مکہ کے لیے ذلت۔ مکے کے گھروں میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جہاں صف ماتم نہ بچھی ہو۔ کسی کا بھائی، کسی کا ابا، کسی کا دوست، کسی کا شوہر، ہر ایک گھر کے اندر جنازے نکلے۔ انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے پورا سال تیاری کی۔ سال کے بعد 3000 اونٹ تیار ہوئے۔ سال کے بعد 700 زیرہ پوش تیار ہوئے۔ سال کے بعد 200 گھوڑے جنگ کے اندر لائے گئے۔ 15 عورتیں اشعار پڑھنے، ناچنے، گانے کے لیے لائی گئی۔ ابو سفیان کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا۔ بدر کا داغ دھونے کے لیے یہ لوگ 3 ہجری شوال المکرم میں مکہ سے چلے کر و فر کے ساتھ۔
جذبہ ادھر بھی تھا، جذبہ ادھر بھی تھا۔ یہاں جذبہ انتقام کا تھا، مدینے والوں کا جذبہ جہاد کا تھا۔ یہاں مشرکانہ جذبہ تھا، وہاں شہادت کا جذبہ تھا۔ عورتیں ادھر بھی تھی، عورتیں ادھر بھی تھی۔ یہاں عورتیں ناچنے والی، وہاں عورتیں تہجد گزار زخموں کی مرہم پٹی کرنے والی تھی۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر کو خط لکھ کے بھیج دیا کہ یوں 3000 کافروں کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا آپ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ تیار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ذرائع سے بھی معلومات کی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ لشکر آ رہا۔ محبوب پیغمبر نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ صحابہ میں جو نوجوان تھے ان کی رائے یہ تھی کہ ہم بدر میں لڑ نہیں سکے، لہٰذا اگر ہم مدینے میں رہ کے لڑیں گے تو دشمن سمجھے گا گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، بزدل ہیں۔ مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے ان کو یہ خواب بھی سنایا کہ میں ایک مضبوط زرہ کے اندر ہوں اور میں نے کئی ساری گائے ذبح ہوتے دیکھی ہیں، تلوار کا اگلا حصہ کند ہوتے دیکھا ہے۔ یہ نشانی تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑیں۔ گائے کا ذبح ہونا صحابہ کا شہادت کا یہ پیغام تھا، اور تلوار کا کند ہونا یہ شکست کی طرف بھی نشانی تھی اور یہ اشارہ تھا۔ نوجوانوں کے جذبے کو حضور نے سراہا، کہا ٹھیک ہے پھر بھی ہم باہر جا کے لڑتے ہیں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا کہ میرے محبوب کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا تو تمہیں مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے تھا۔ جب حضور اندر سے باہر تشریف لائے تو 2 زرہیں حضور نے سجائی ہوئی ہیں، پہنی ہوئی ہیں۔ ایک تلوار آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، خود آپ نے سر مبارک کے اوپر پہن رکھی ہے لوہے کی ٹوپی۔ جب آئے تو صحابہ کرام نوجوانوں نے کہا جی ہم مدینے میں رہ کے لڑتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی نبی ہتھیار پہن لیتا ہے پھر وہ ہتھیار اتارتا نہیں، مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، مشورے کے بعد تبصرہ نہیں، اب باہر جا کے ہی لڑیں گے۔ اللہ کے نبی کے آگے آگے سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے دائیں بائیں آپ کے لشکر کے امیر اور مجاہدین چلتے چلتے پہنچے جہاں پر احد کا پہاڑ ہے۔ جبل احد کے سامنے اللہ کے نبی نے اس لشکر کو جا کر ٹھہرایا۔ یہ لشکر جب وہاں پر پہنچا، یہاں سے چلا تھا تو 1000 کی تعداد تھی۔ راستے کے اندر عبداللہ بن ابی منافق نے یہ کہہ کر پیچھے موڑ لیا اپنے گھوڑے کو کہ جی ہم اگر جائیں گے وہاں 3000 کا مجمع ہے، وہ تو ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، تو خودکشی کرنے والی بات ہے۔ اس نے 1 2 4 5 325 بندوں کو ورغلایا۔ 325 جو منافق تھا اس کے ساتھ ہو لیا، واپس مدینے میں چلے گئے۔ اب یہ 1000 سے 750 صحابہ رہ گئے، 750 اور مقابلہ 3000۔ بدر کے اندر 313 اور مقابلے میں کافر 1000۔ احد کے اندر 750 اور مقابلے کے اندر کافر 3000۔ تو یہ بدر سے بھی زیادہ مشکل اور بڑی عظیم جنگ تھی۔ صحابہ کرام کے پورے لشکر میں صرف اور صرف 2 گھوڑے ہیں، ایک اللہ کے نبی کے پاس، ایک اور صحابی کے پاس۔ بے سر و سامانی کا عالم ہے اور اکثر کے تن کے اوپر پورا لباس موجود نہیں ہے، اور چھڑیاں بطور تلوار کے آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن میرے محبوب کا حکم ہے۔ اصحاب پیغمبر آ گئے میدان احد میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ایسی ترتیب دی کہ آگے صفیں زیادہ نظر آئیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے پیچھے 50 بندے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 بندے دے کر اس پہاڑی کے اوپر ٹھہرایا اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ کہا تم نے خیال کرنا ہے پیچھے سے لشکر ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو، شکست ہو جائے پھر بھی درہ نہیں چھوڑنا، فتح ہو جائے پھر بھی اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، تم یہیں 50 بندے رہ جاؤ، باقی 650 بندے۔ اللہ کے نبی نے ان کی ترتیب دی، اور ایسی ترتیب تھی کہ سامنے صحابہ کی تعداد زیادہ، صفوں کے پیچھے صحابہ کرام کی تعداد کم، تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ بہت زیادہ صفیں ہیں، بہت زیادہ مجمع ہے، کافروں پر روک طاری ہو جائے۔
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کیا۔ 7 شوال المکرم ہفتے کی صبح کا ٹائم ہے اور 3 ہجری ہے، 625 عیسوی ہے، 13 مارچ ہے۔ اللہ کے نبی کے 2 صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے کے کان میں کہ ابھی جنگ میں کچھ ٹائم ہے، چلو ایک کونے میں جا کر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ یہ 2 صحابی رسول گئے اور جا کر کونے کے اندر دعا شروع کی۔ ایک نے کہا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی اور دعا کے اندر ہاتھ اٹھایا اور کہا اے زندگی اور موت کے مالک، جب میدان کارزار گرم ہو، میرا مقابلہ ایک سخت پہلوان اور کافر سے کرانا، میں اس کے ساتھ لڑوں وہ میرے ساتھ لڑے، ایک دوسرے پہ ہماری تلوار کافی دیر تک چلے، پھر میرے اللہ مجھے فتح نصیب فرمانا، وہ کافر میرے ہاتھوں سے مارا جائے، پھر میں اس کا سامان چھین کر فتح یاب ہو جاؤں۔ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آمین۔ بعد اذان سیدنا عبداللہ بن جہش کی باری آئی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہے اور آپ کے آنسوں زمین کو تر کر رہے ہیں، اور روتے لہجے کے اندر اللہ سے مانگا اے زندگی اور موت کے مالک، جب میدان کارزار گرم ہو، میری دل کی خواہش ہے کہ میرا مقابلہ بھی ایک سردار کے ساتھ ہو، ایک پہلوان بہادر کافر کے ساتھ ہو، میں اس کے ساتھ تلوار چلاؤں وہ میرے اوپر تلوار چلائے، حتیٰ کہ تیرے راستے کے اندر میں شہید ہو جاؤں، پھر میرے کان کاٹے جائیں، پھر میرے ہونٹ کاٹے جائیں، میری آنکھیں نکالی جائیں، میرے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، میری لاش کا مسئلہ کیا جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں، اللہ شہادت کا جام نوش کروں، کل قیامت کے دن جب اس حال میں اٹھوں تو تو مجھ سے پوچھے عبداللہ بن جہش تیرے لاش کے ٹکڑے کیوں کیے گئے، تیرے ہونٹ کیوں کاٹے گئے، تیری آنکھیں کیوں نکالی گئی، تیرے کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں اللہ تیری ذات اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، تو کہے کہ عبداللہ بن جہش تو نے سچ کہا۔ یہ دعا عبداللہ بن جہش کی تھی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین کہا، اور یہ صرف انہی کا جذبہ نہیں، پیغمبر کے جتنا صحابہ تھے وہ سارے شہادت کے متوالے تھے، ہر ایک کی زبان پہ یہی تھا، شہید کا ہے مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو، شہید کا ہے مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو، حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو، یہ تیر و تلوار اور خنجر تمہارے زیور ہیں اے جوانو، یہ تیر و تلوار اور خنجر تمہارے زیور ہیں اے جوانو، حسین لگتے ہو کس قدر تم، ذرا یہ اسلحہ سجا کے دیکھو۔ صحابہ اپنا حسن اس اسلحہ سجانے کو سمجھتے تھے، جان کے نذرانے پیش کرنے کو اپنا ایمان سمجھتے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری دعا بھی قبول ہوئی، عبداللہ بن جہش کی دعا بھی قبول ہوئی، میں نے کافر کو چٹ لٹا دیا، اس کا سامان اکٹھا کیا، عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، آگ کا مسئلہ کیا گیا۔ یوں یہ آمنے سامنے لشکر ہوا۔ سب سے پہلے جو جنگ کا طریقہ ہوتا ہے، یہاں سے مبارزت طلب کی جاتی ہے، بھی ہمارے مد مقابل کو آئے، ایک یہاں سے پہلوان نکلتا ہے، ایک یہاں سے پہلوان نکلتا ہے، اسی دستور کے مطابق کافروں کی طرف سے ایک بندہ آگے آتا ہے جس کا نام ابو رافع راہب ہے، قبیلہ اوس کا پہلے سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد میں مکہ چلا گیا، مکے والوں کو تیار کر کے آیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا قبیلہ مجھے دیکھے گا تو حضور کو چھوڑ دے گا۔ آیا اور آ کر اوس والوں کو کہا اے قبیلہ اوس والوں، میں ابو رافع راہب تمہارا سردار ہوں، اور تم میری نیک نیتی کی وجہ سے مجھے راہب کہا کرتے تھے، لہٰذا آ جاؤ میرے ساتھ۔ سب قبیلہ اوس والوں نے کہا اللہ تیری آنکھیں اندھی کر دے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے پاؤں ٹوٹ جائیں، نبی کے دشمن بھی کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آج تو ہمارے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ ابو رافع نے جب یہ ذلت دیکھی کہ میری ساری قوم میری مخالف ہو گئی،
جلدی جلدی واپس لوٹ گیا، پھر اس کو آگے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد کافروں سے ایک بندہ نکلتا ہے جس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ ہے۔ اس نے آ کر کہا، اس صحابہ تم کہتے ہو کہ اگر ہمیں مار دو گے تو ہم جہنم میں جائیں گے، تم اگر شہید ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، کون ہے جو جنت کا خریدار ہے، ہمیں جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے، آئے میرے مقابلے کے اندر۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اجازت دی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب آپ آئے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ آپ آئے اور تلوار لے کر پہلا وار اس کے پاؤں کے اندر کیا، وہ زمین پہ آ گرا، دوسرا وار اس کے سر کے اندر کیا، وہ زمین کے اوپر چک دیتا ہوا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے چہرہ پھیر لیا۔ محبوب نے پوچھا، علی چہرہ کیوں پھیرا؟ کہا، اللہ کے نبی جب وہ گرا تو اس کی چادر ہٹ گئی، سطر کھل گیا، مجھے حیا اور شرم آ گئی، کسی کافر کا سطر کھلے اور علی کی نگاہ پڑ جائے۔ یہ نبی کی وہ با حیا جماعت ہے جنہوں نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قرآن کی اس آیت پہ اس وقت بھی عمل کیا جب میدان کارزار ہوتا تھا، تب بھی ان کی نگاہیں غلط نہیں اٹھا کرتی تھی۔ یہاں کافروں کی طرف سے ایک تیسرا پہلوان آتا ہے جس کو دنیا عثمان بن ابی طلحہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے آ کر جناب وہ جھنڈا بلند کیا، کہا جی آؤ میرا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ کے نبی کا ایک شعر جس کو دنیا جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے 2 بار کیے، یہ کندھا بھی شانے سے کٹ گیا، یہ بازو بھی شانے سے کٹ گیا، دونوں بازو عثمان بن ابی طلحہ کے کٹے، زمین پہ آ گرا، اسی حالت کے اندر جہنم واصل ہو گیا۔ پھر چوتھا کافر وہاں سے نکلتا ہے جس کو دنیا ابو صعب بن ابی طلحہ کہتی ہے۔ اس نے آ کر کہا میرا مقابلہ کون کرے گا؟ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سعد بن ابی وقاص سب کو چیرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ آپ نے فوراً ترکش سے ایک تیر نکالا، تیر اپنی کمان کے اندر رکھا، اس زور سے آپ نے نشانہ لگایا کہ تیر سیدھا گردن کے اندر لگا، اس کافر کی زبان باہر کو لٹک گئی، جا کر ایک ہی وار کے ساتھ جناب اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کافر بھی جہنم کا ایندھن بن گیا۔ پھر ان میں سے ایک اور بندہ آیا جس کو دنیا حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ، پھر اور آیا کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ، پھر اور آیا مصافے بن طلحہ بن ابی طلحہ، یعنی پہلے ابو طلحہ کے بیٹے آئے، پھر طلحہ کے بیٹے ابو طلحہ کے پوتے آئے۔ 2 کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کے اندر لٹا دیا، دھول چٹا دی۔ ایک کو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے ساتھ اس کو دھول چٹا دی۔ یوں 11 کافر باری باری اس میدان کے اندر ان کی لاشیں تڑپ رہی تھی۔ جب یہ معاملہ ہوا پھر صحابہ کرام کی آپس میں دو بدو لڑائی ہوتی ہے، ادھر سے مشرکین مکہ، ادھر سے پاک پیغمبر کے موحد ہیں، مشرک اور موحد کا اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوتا ہے۔ صحابہ جناب شیروں کی طرح للکارتے ہوئے آتے ہیں۔ میں کس کس کی بہادری کی بات کروں؟ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے اندر آئے، جن کو پاک پیغمبر نے خطبہ پہلے دیا تھا جنگ سے پہلے، اپنی تلوار لہراتے ہوئے فرمایا میری تلوار کا حق ادا کون کرے گا؟ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور آپ کی تلوار کا حق کیا ہے؟ کہا کافر کو چھوڑے نہ، مسلمان پر چلے نہ، کسی مظلوم بچے عورت پر نہ چلے۔ فرمایا اللہ کے نبی اس کا حق میں ادا کروں گا۔ حضور نے ان کو تلوار دی، انہوں نے اپنا زرد امامہ پہنا، امامہ پہن کے جیسے پہلوان جناب اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کے چلتے ہوئے صفیں چیرتے ہوئے آئے۔ جو بھی کافر آگے آتا دوسرے لمحے میں اس کی جناب لاش ہوتی تھی۔ یوں صفیں چیرتے چیرتے تلوار رکی ہے۔ پھر میں نے پڑھا اور دیکھا ابو دجانہ تیری تلوار کیوں رکی؟ نیچے ایک عورت بیٹھی ہے جو ابو سفیان کی جو گھر والی ہے، جس کا نام ہندا ہے۔ آپ نے وہاں سر کے اوپر تلوار روک لی۔ ہندا نے شور مچایا اور میری حفاظت کرو، میری مدد کرو، لیکن گھمسان کی جنگ میں کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ لیکن سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے تلوار پیچھے کھینچ لی، میرے محبوب کی پیغمبر کی تلوار ہے، کسی نہتی عورت پہ چلے، یہ اس تلوار کا حق نہیں۔
میں نے عورت سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یوں اصحاب پیغمبر نے بہادری کے جوہر دکھائے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ وہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا جب کافر اپنی تلواریں اور ڈھالیں چھوڑ کر دمدما کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی عورتیں اپنے پانچے اوپر کر کے وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اصحاب پیغمبر سارا مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ مال غنیمت جمع کرتے کرتے نگاہ پڑی ان پہاڑی والوں پہ، نگاہ پڑی ان پہاڑی والوں کی جو جبل عینین پہ 50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یار فتح ہو گئی، چلو تیر تلوار چنتے ہیں، مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں پاک پیغمبر نے کہا تھا ہماری لاشوں کو پرندے اٹھا کے لے جائیں، پھر بھی درہ نہ چھوڑنا، ہمیں فتح ہو جائے پھر بھی درہ نہ چھوڑنا، خبردار کوئی نہ جائے۔ لیکن ایک ہٹا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، 40 بندوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی، مال غنیمت جمع کرنے کے اندر لگ گئے۔ صرف 10 صحابہ وہاں پر رہ گئے۔ خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ صرف 10 بندے ہیں، یہ فوجی دستہ پیچھے سے لے کر جاتے ہیں، جا کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ آنن فانن یہ 10 صحابہ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ شہید ہوئے پہاڑ رنگین ہوا، صحابہ نے اپنے یاروں کی مدد کے لیے پیچھے رخ پھیرا۔ ادھر سے جو کافر بھاگ رہے تھے انہوں نے کہا موقع ہے پیچھے سے حملہ کرو، ادھر سے کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، خالد بن ولید نے آگے سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں جیسے 2 چکی کے پاٹوں میں گندم پستی ہے، اصحاب پیغمبر اس طرح شہید ہونے لگے، ایک دوسرے کے اوپر تلواریں چلنے لگی۔ 70 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے تھے، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو زخموں سے چور چور نہ ہوا۔ یہی وہ جنگ احد تھی جس میں پاک پیغمبر کو پتھر لگتا ہے، نیچے کا ہونٹ آپ کا کٹ جاتا ہے، پاک پیغمبر کے نیچے دانت مبارک شہید ہو جاتے ہیں، خود کی کڑی آپ کی مبارک رخسار کے اندر گھس جاتی ہے، آپ کے ساتھ مبارک زخمی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خود کی کڑیاں نکالی، آپ کے 2 دندان مبارک زمین پر گر گئے۔ اللہ نے حسن میں اور اضافہ فرما دیا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا آؤ میرا پہرا دو اور جنت حاصل کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق پیغمبر پہ جان لٹانے کے لیے بڑھے، عمر بن خطاب پیغمبر پہ جان لٹانے کے لیے بڑھے، عبد الرحمن بن عوف پیغمبر پہ جان لٹانے کے لیے بڑھے، سیدنا سعد بن ابی وقاص یہ وہی صحابی ہیں جو سامنے کھڑے ہو کر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ محبوب پیغمبر فرما رہے تھے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، تیر چلا تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اصحاب پیغمبر نے یوں تیر چلائے، آ کر کسی نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے، ہاتھ مفلوٹ زخمی ہو گئے کہ تیروں کی بارش میرے ہاتھ پر ہو، پاک پیغمبر کی طرف کو تیر نہ چلے۔ سیدنا ابو دجانہ نے دیکھا تیروں کی بارش ہو گئی ہے، آئے اور آ کر پیغمبر کے سامنے پیٹ کر کے کھڑی ہو گئے، پیٹ چھلنی چھلنی تیروں سے ہو گئی، لیکن مجال ہے 1 انچ ہٹ جائیں۔ جب جنگ ختم ہوئی صحابہ نے پوچھا ابو دجانہ اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے، پیغمبر کی تلوار کا حق ادا کرنے کے لیے گیا تھا، تیری پیٹ کیسے چھلنی ہو گئی، تو پیٹ پھیر کے بھاگ رہا تھا۔ کہا بات اس طرح نہیں ہے، پاک پیغمبر کا پہرا دینے آیا، اگر میں سینہ کرتا پیغمبر کی بے ادبی ہوتی، پیغمبر کو پیٹ ہو جاتی، سینہ پاک پیغمبر کی طرف ہو جائے، پیٹ چھلنی ہو جائے۔ اس جنگ کے اندر بھی میں نے پاک پیغمبر کی بے ادبی نہیں کی ہے، اللہ کے نبی کی حفاظت میں میری پیٹ چھلنی ہو گئی ہے۔ یہی وہ جنگ تھی جس کے اندر عبادہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک تیر آتا ہے، جا کر چہرہ سامنے کر دیا، وہ تیر آپ کی آنکھ کے اندر لگا، آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ کے اندر آ گیا۔ جنگ کے بعد پیغمبر کے پاس گئے، اللہ کے نبی مہربانی فرمائیے، حضور نے وہ ڈھیلا اٹھایا، آپ کی آنکھ مبارک کے اندر رکھا، نبوت والے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے پیارے نے تیرے نبی کی حفاظت پہ جان پیش کی، اپنی آنکھ کی قربانی پیش کی، اللہ آنکھ کو شفا نصیب فرما۔ محبوب کی آنکھ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، اللہ نے آنکھ کو شفا نصیب فرمائی۔ ساری زندگی یہ آنکھ خراب ہوتی تھی، وہ آنکھ جو پیغمبر نے لگائی تھی کبھی وہ آنکھ خراب نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو مسئلہ سمجھایا، صحابہ جنگ جیت چکے تھے لیکن صرف ایک پیغمبر کی بات کی نافرمانی ہوئی، وہ میدان چھوڑ دیا، وہ پہاڑی چھوڑ دی، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ میں آپ چاہتے ہیں دن رات
دعائیں کرتے ہیں فتح یابیاں ہو جائیں، مسلمانوں کو نصرت ملے، مسلمانوں کی مدد ہو، لیکن دن رات پاک پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، سنتوں کو پیما پامال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں عمر بن خطاب جیسا آ جائے۔ مسلمانوں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا جب تک پاک پیغمبر راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک امت جو ہے وہ غلبہ پا نہیں سکتی ہے۔ غلبہ صرف پاک پیغمبر کی بات ماننے کے اندر ہے۔ تم پیغمبر کی تابع داری کرنا شروع کر دو، اللہ دنیا آخرت کی بلندی عطا فرما چھوڑیں گے۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر، تمہاری خاطر جو ہوتا رہا ہے اسی کے طریقے کو پاؤں میں روندا، بتاؤ بھلا یہ کیسی وفا ہے۔ میرے نبی نے اپنا چہرہ زخمی کرا دیا، دندان مبارک شہید کرا دیے۔ سیدنا حمزہ جیسا چچا جو رضائی بھائی بھی ہے، ہم عمر بھی ہے اور پیغمبر کا چہیتا بھی ہے، شہید ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی کے 70 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے، کیا ہی وہ منظر ہوگا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے دیکھا، ابر کے پانی سے سونے کے تھالیوں کے ساتھ آپ کو جناب غسل دیا جا رہا ہے، مجھے آپ کو کوئی اللہ والا غسل دے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب بڑا اعزاز، فلاں عالم نے غسل دیا، فلاں پیر نے غسل دیا۔ وہ حنظلہ تیرے مقدر کے کیا کہنے ہوں گے جس کے غسل دینے کے لیے آسمان کے فرشتے آئے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش آپ کے عمر نے فرمایا میرے قدموں کے اندر لے آؤ، نبی کے قدموں میں سر رکھا، جان نکل گئی۔ اللہ کے نبی کے قدموں میں جن کی جانیں نکلی ہوں گی وہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو تازہ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حی علی الجہاد کی آواز آئی، میدان جنگ میں آئے اور صحابہ کرام ان کی لاش کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچانک ریت اڑتی ہوئی نظر آئی، دیکھا تو وہ ریت ان کے سانس کی وجہ سے اڑ رہی تھی۔ مٹی ہٹائی، ریت ہٹائی، زخموں سے چور چور لہو لہان جسم ہے۔ سعد بن ربیع تجھے تو محبوب نے کہا تھا جاؤ شادی کرو، کہا میرا نبی بولے اور میں شادی کی باتیں کروں، شادی تو اللہ جنت کی حوروں سے کروائے گا، لیکن مرنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں میرے انصار صحابہ، خیال کرنا جب تک تمہارے جسموں کے اندر جان ہے نبی کی حفاظت کرنا، پہرا دینا، جان دے دینا، نبی کا بال بیفا نہ ہو۔ یہ اصحاب پیغمبر کا جذبہ تھا، تبھی جا کے اللہ نے انہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، انہیں اللہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تمغے نصیب فرمائے۔ مسلمانوں یہ جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے واقعات ہوتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کی محبت پیدا ہو، اصحاب پیغمبر جیسا ولولہ اور جذبہ جہاد پیدا ہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بزدلی سے بہادری والی زندگی نصیب فرمائے، کنجوسی سے سخاوت والی زندگی نصیب فرمائے، بے عملی سے باعمل بنائے، بے ہمتی سے باہمت بنائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو محبوب پیغمبر کی سچی تابعداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔